ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سارے ٹیچرز اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ میری بات بھی توجہ سے سنتے رہیں۔ نئے اساتذہ کے لیے بھی اور پرانے جو ہیں وہ ریپیٹ ہو جائے گی ان کے لیے بات کہ جب آپ پڑھاتے ہیں، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، انٹر کرتے ہیں یا گریجویشن کرتے ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کلاس روم میں آ کے پڑھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کا ایک دم اسٹیٹس بدل جاتا ہے اور آپ اسٹوڈنٹ سے کیا بن جاتے ہیں؟ ٹیچر بن جاتے ہیں۔ یہ جو اسٹوڈنٹ سے ٹیچر بننے کا برج ہے، اس کو بہت پار کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن نارملی ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں ہمارے ہاں ایسے مواقع نہیں ہیں کہ جس میں ہم یہ سیکھ پائیں کہ یہ میں جو اسٹوڈنٹ تھا پہلے اور اچانک میں ٹیچر ہو گیا، بورڈ پر کھڑا ہو گیا، تو اسٹوڈنٹ سے ٹیچر بننے کا جو درمیان کا راستہ ہے وہ بعض اوقات 2-3 دن میں ہی پورا ہو جاتا ہے۔ تو میری جو آج کی بات ہے اس میں اس بات پہ زور دوں گا کہ کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اب آپ اسٹوڈنٹ نہیں رہے، آپ کیا بن گئے؟ ٹیچر بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک اہم بات رہنی چاہیے کہ پڑھانے کے کئی میتھڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک میتھڈ یہ ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ٹیچنگ جو ہے وہ ٹیچر سینٹرک ہے۔ ٹیچر سینٹرک کا مطلب استاد کے گرد گھومتی ہے، صحیح ہے؟ مطلب استاد جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے کلاس روم میں، صحیح ہے؟ وہ کلاس کا لیڈر ہے، وہ بادشاہ ہے، صحیح ہے؟ سارے لوگ اس کی بات سنیں، اس کی خواہش جو ہے وہ پڑھائے گا، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوگا، وہ ہوم ورک زیادہ دے دے کم دے دے، صحیح ہے؟ مشکل چیز پڑھائے آسان چیز پڑھائے، یہ اس کی ثوابدید ہے۔ ٹیچر بنیادی اہمیت رکھتا ہے کلاس میں۔ ایک سوچئے، ٹھیک ہے؟ ایک میتھڈ یہ پڑھانے کا، اور دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیچنگ ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرک ہے۔ اسٹوڈنٹ سینٹرک کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی حیثیت بچے کو حاصل ہے۔ وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے فیصلہ وہ کرے گا، اس کو اس کی بنیاد پر اسے پڑھایا جائے گا، اس کی سوچ کی بنیاد پر ہم اپنا لیسن تیار کریں گے، صحیح ہے؟ اسے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے اس کا ہم احترام کریں گے۔ وہ کتنا ہوم ورک کرنا چاہتا ہے، کتنا لوڈ لے سکتا ہے، ہم اس کی بنیاد پر اسے ہوم ورک دیں گے۔ ہم اس کی اپروچ کو سامنے رکھ کے اسے پڑھائیں گے، نہ کہ اپنی اپروچ کو سامنے رکھ کے اس کو پڑھائیں گے۔ تو یہ دو میتھڈ ہوتے ہیں پڑھانے کے، ایک میتھڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں ٹیچر سینٹرک، اور ایک میتھڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ سینٹرک، ٹھیک ہے؟ تو ساری دنیا میں یہ جو ٹیچر سینٹرک میتھڈ ہے یہ فلاپ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، اور ساری دنیا کے لوگ اب اسٹوڈنٹ سینٹرک ہو کر پڑھاتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں جو بچہ بیٹھا ہے اس کی کیا نیڈ ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، کیا وہ آمادہ ہے یا نہیں ہے، کیا وہ پڑھنا چاہتا ہے یا نہیں پڑھنا چاہتا، اس کی بنیاد پر آپ اسے پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اسکول میں بھی جب ہم پڑھانے کا آغاز کرتے ہیں نئے ٹیچر کے طور پر، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اسکول ٹیچر سینٹرک نہیں ہے،
بلکہ یہ اسکول اسٹوڈنٹ سینٹرک ہے. یہاں کلاس روم میں آپ مددگار ہو بچے کے، بادشاہ نہیں ہو. آپ ہیلپر ہو بچوں کے، آپ ان کو ڈائریکشن، ان کی مدد کر رہے ہو صحیح راستے پہ لانے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ ان کو زور زبردستی نہیں کر رہے، آپ ان کو موڑنے کی کوشش نہیں کر رہے زبردستی، بلکہ ان کو راستہ دکھا کے ان کو چلانے کی، ان کو آمادہ کرنے کی، اور ان کو راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ سینٹرک اسٹڈیز. ٹھیک ہے، آپ بی ایڈ ابھی کر رہے ہیں، بی ایڈ میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں گی. تو ایک تو آپ کو یہ بنیادی بات. اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکول میں اسٹوڈنٹ سینٹرک ایجوکیشن ہے اور ہم کلاس روم میں پہنچتے ہیں تو مرکزی اہمیت بچے کو حاصل ہے، تو پھر ہمارا پورا سسٹم پڑھانے کا چینج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم کلاس روم میں بچے کو ذلیل نہیں کریں گے، ہم کلاس روم میں بچے کو سزا نہیں دیں گے، ہم کلاس روم میں بچے کو غلام نہیں سمجھیں گے، ہم کلاس روم میں پہنچ کے اسے محکوم بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، اسے ڈرا دھمکا کے اس کو زبردستی جو ہے وہ مولڈ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. بدل گئی نا پوری بات. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا نظام ٹیچر سینٹرک ہے تو اب آپ کا اسٹائل کیا ہوگا؟ ڈکٹیٹر کا ہوگا، حاکم کا ہوگا، بادشاہ کا ہوگا، اپنی بات منوانے والے کا ہوگا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کلاس روم تو اسٹوڈنٹ سینٹرک ہے، تو وہاں پر مرکزی حیثیت کس کو حاصل ہو گئی؟ بچے کو. اب آپ کو اسے آمادہ کرنا ہے، آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے. یہاں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں. سر بچہ تو پڑھنا ہی نہیں چاہتا. اکثر لوگ کہتے ہیں سر بچہ تو پڑھنا چاہتا ہی نہیں. جب تک اسے آپ زبردستی نہیں کریں گے، اس کو پٹائی نہیں لگائیں گے، اس کو ڈانٹیں گے نہیں، پڑھے گا ہی نہیں. آپ کا یہ خیال غلط ہے کہ بچہ پڑھنا نہیں چاہتا. آپ یقین جانیے کہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے، اور آپ کے خیال سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، بشرطے کہ آپ اسے پڑھانا چاہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں تجسس ہے، وہ سوال کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے، وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے. لیکن جب آپ اس کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں، مارنا شروع کرتے ہیں، اس کو جو ہے اس کے ساتھ اس کی تذلیل شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ دراصل پڑھنے پر آمادہ ہونے کے بجائے آپ سے لڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، آپ جس کلاس کا ماحول بھی یہ ہے کہ آپ وہاں پر بادشاہ بن کے اس سے بات کر رہے ہیں، وہاں پر آپ حاکم بن کے اس سے بات کر رہے ہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں، اس کے ساتھ تذلیل کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اسے ذلیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسے پھنسا رہے ہیں، اسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو وہاں پر بچہ پڑھتا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے. صحیح ہے، وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھ کے آپ کی بات مانتا ہے، مجبور سمجھ کے. اور اسی وجہ سے جب تک وہ چھوٹا ہوتا ہے، جب تک پڑھتا رہتا ہے، جیسے ہی وہ 7ویں 8ویں کلاس میں آتا ہے، پھر وہ مجبوری نہیں ہوتی اس کی، وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ بدلہ لیتا ہے. وہ اساتذہ جو بیچارے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ بھگتتے ہیں اسے، کیونکہ وہ بچہ جب چھوٹا تھا تو آپ نے زبردستی کر لی اس کے ساتھ، اس نے بات سن لی آپ کی، زبردستی ہوم ورک کر کے لے آیا، زبردستی پڑھ لیا، خوف سے، ڈر سے. لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوا، ہاتھ پاؤں اس کے ذرا طاقتور ہو گئے، زبان اس کی ذرا اچھی ترار ہو گئی، تو اب وہ نہیں پڑھتا، پھر وہ اب آپ کے ساتھ کھینچا تانی کرتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیچر سینٹرک اسٹڈیز سے باہر آ جائیں اور اسٹوڈنٹ سینٹرک ٹیچنگ کریں. یعنی آپ جب کلاس میں پہنچیں تو آپ یہ کہیں کہ جو بچے ہیں ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں، جا کے بولے ہاں بھائی تم لوگ پڑھنا چاہتے ہو، بچے بولیں گے نہیں مس
اور ایسا سر بچے پڑھنا ہی نہیں چاہتے. آپ کو جا کے انہیں بہت اچھے طریقے سے بات کرنی ہے, اخلاق سے پیش آنا ہے, اور ان کو بتانا ہے کہ بھئی ہم سائنس پڑھنے والے ہیں, یہ موضوع بڑا اچھا ہے, بہت اچھا مزہ آئے گا اس میں. تو وہ بچے سارے کے سارے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اچھا مس, اور آج تو ہم بڑی زبردست چیز پڑھیں گے, جب میں چھوٹی تھی تو میں تو ایسا سوچتی تھی, اور اب تو میں ایسا سوچتی ہوں. تو ایک دم آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک بنیادی بات آپ کو ذہن میں یہ رکھنی ہے. نمبر 1, اسکول میں بچوں کو ذلیل نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ ہمیں ذلیل کرتے تھے, ایسا ہی ہے, تذلیل کر کے پڑھاتے تھے. مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ سوال پوچھ لے مس سے, تو مس بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو اچھا سمجھیں کہ بھائی اس نے سوال پوچھا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ بچے کو کہتے ہیں اچھا تم نے مجھ سے سوال پوچھا, اب میں تمہیں بتاتی ہوں بچوں. اب وہ مشکل سوال پوچھتی ہوں اس سے, اچھا کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ یہ کیا ہے. اچھا اگر وہ بچہ بتا دے تو اب اگلا سوال کیا پوچھیں گے, اور مشکل پوچھیں گے. یعنی آپ جب تک اس بچے کے ساتھ, جب تک کہ وہ ہار نہ جائے آپ کے سامنے, آپ اس کو پھنساتے رہتے ہو. یہ رویہ درست نہیں ہے, یاد رکھیں. اسٹوڈنٹ کو آپ کو تذلیل نہیں کرنی, صحیح ہے. ڈانٹ ڈپٹ کرنا ایک الگ چیز ہے, شرارت پہ ان کو سزا دینا ایک الگ چیز ہے. وہ اگر آپ کو جو ہے وہ بے ادبی کریں, اس پر ان کو تنبیہ کرنا ایک الگ چیز ہے. لیکن پڑھانے کے لیے انہیں زبردستی پڑھانا, ان کی تذلیل کرنا, اپنے آپ کو بہترین اور ان کو کمترین ثابت کرنا, یہ سب کا سب ٹیچر سینٹرک ہو جاتا ہے. جبکہ ہم اپنے اسکول میں ٹیچر سینٹرک بیسس کے اوپر نہیں پڑھا رہے. ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ کو ہم بنیاد مان رہے ہیں, مرکز مان رہے ہیں, اور اس کو پڑھانے کے لیے اس کا آمادہ ہونا, اس کا آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا, وہ تیار ہو آپ کے ساتھ, وہ ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو, یہ ضروری ہے. چاہے وہ فرسٹ میں ہو, چاہے وہ تھرڈ کلاس میں ہو, چاہے وہ میٹرک میں ہو. ٹھیک ہے, تو نمبر 1 تذلیل نہیں کرنی, بچوں کو ذلیل نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو کلاس کنٹرول ہی نہیں ہوگی. یہ بھی سوال آتا ہے, سر یہ کلاس کنٹرول کیسے ہوگی؟ اب جیسے آپ بولیں گے سر دوسری کلاس تو کنٹرول نہیں ہوتی, وہ اس کو ہم جب تک ڈانٹیں گے نہیں, جب تک اس کو ماریں گے نہیں, تو وہ بچے جو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں بات کو. یہ آپ کی بات ہی غلط ہے. کوئی سا بھی پیریڈ آپ بتا دیں ان کو پڑھانے کے لیے, میں آگے کلاس لیتا ہوں, اور آپ دیکھیے گا کہ وہ سب کے سب کتنی خاموشی سے, کتنی توجہ سے, کتنی ہم آہنگی سے اس کلاس کو اٹینڈ کریں گے, اور کیسے کیسے سوالات پوچھیں گے. نہ میں ان کو ڈانٹوں گا, نہ میں ان کو ذلیل کروں گا, نہ میں ان کو ماروں گا, بلکہ میں کلاس میں جاتے کے ساتھ ہی ان کو پڑھانا شروع کر دوں گا جو مجھے پڑھانا ہے, جو بات ان سے کہنی ہے, جو ہمارا آج کا موضوع ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات غلط ہے کہ بچے کنٹرول ہوں گے ہی ڈنڈے سے, ڈانٹ ٹپٹ سے اور تذلیل سے. تو یہ والی بات تو آپ کو سب سے پہلے اپنے ذہن سے نکال دینی ہے. تو یہ نمبر 1 بات ہو گئی. نمبر 2 بات جو ہم سمجھیں کہ جب آپ اسکول میں پڑھانے کھڑے ہوتے ہو, اسٹوڈنٹ آپ نہیں ہو, اب آپ ٹیچر ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کو فوراً یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا بچوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. صحیح ہے, جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو آپ کا اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ مقابلہ تھا. آپ کو ثابت کرنا ہوتا تھا کہ میں زیادہ تیز ہوں اور باقی سب تیز نہیں ہیں. لیکن جب آپ ٹیچر بن گئے, اب آپ ٹیچنگ کر رہے ہو, تو اب آپ کی کلاس کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے.
کوئی ہار جیت کا سینیریو آپ کو قائم نہیں کرنا کلاس میں کہ میں جیت گئی اور بچے ہار گئے، یا بچہ جیت گیا مجھ سے اور میں ہار گئی۔ اگر آپ ابھی کلاس روم میں پہنچ کے یہی کہہ رہے ہو کہ انہوں نے مجھے ہرا دیا یا میں نے ان کو ہرا دیا، یہ مجھ سے جیت گئے یا میں ان سے جیت گئی، تو دراصل آپ ابھی بھی اسٹوڈنٹ ذہن لے کے کھڑے ہو، آپ ٹیچر نہیں بنے۔ ٹیچر بننے کے لیے آپ کو سب سے اہم بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا اپنی کلاس کے بچوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ جیسے آپ یہ طے کر لیتے ہو نا کہ میرا ان بچوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو پھر کوئی بچہ سوال پوچھتا ہے تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ مجھے ذلیل کر رہا ہے، بلکہ آپ اس کا جواب دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہو۔ ہاں بھائی، اس بچے نے یہ سوال پوچھا ہے۔ لیکن اگر آپ مقابلہ کر رہے ہو تو جب بھی کوئی بچہ آپ سے سوال پوچھے گا، آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ اس نے سوال پوچھا، آپ کو پتہ ہے کیا لگے گا؟ آپ کو یہ لگے گا یہ سب کے سامنے میری بے عزتی کر رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ سے ٹیچر بننے کے سفر میں یہ سوچ بہت اہم ہے کہ آپ کا مقابلہ بچوں کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا کلیش بچوں کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا جھگڑا بچوں کے ساتھ نہیں ہے، صحیح ہے؟ بلکہ وہ آپ کے بچے ہیں، آپ ٹیچر ہو، وہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، آپ انہیں بتانے کی کوشش کریں، صحیح ہے؟ آپ اس پوچھنے کو اپنی ذات پہ حملہ نہیں سمجھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے، ارشد میں کیا خیال ہے آپ کو؟ آتا ہے؟ یعنی اگر میں آپ کو 8ویں کلاس میں بھیج دوں اور آپ وہاں کوئی بات پڑھا رہی ہوں اور بچہ آپ سے سوال پوچھ لے بھری کلاس میں، تو ہمیں فوراً کیا آتا ہے تھوڑا، اور وہ سوال پوچھ لے جس کا جواب ہمیں نہیں آتا، وہ سوال پوچھ لے جس کا جواب ہمیں نہیں آتا ہو، تو کیا ہوگا؟ فوراً غصہ آئے گا۔ ہمیں کیا احساس ہوگا فوراً؟ کہ یہ جو ہے نا سب کے سامنے اس نے ہمیں پھنسا دیا، اور جیسے ہی یہ احساس آئے گا تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ ان بچوں کے سامنے ہار گئے اور بچے آپ سے جیت گئے۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ میں ہار گئی اور یہ جیت گئے، یا یہ ہار گئے اور میں جیت گئی، تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ ٹیچر نہیں بنے، آپ ابھی بھی کیا ہو؟ اسٹوڈنٹ ہو۔ آپ ٹیچر بننے کے لیے آپ کو اس سوچ سے باہر آنا ہوتا ہے۔ اب آپ بولیں سر کیسے آ سکتے ہیں اس سے باہر؟ کوئی بچہ سوال پوچھ رہا ہے، پھنسا رہا ہے ہمیں، بے عزتی کر رہا ہے ہماری کلاس میں۔ نہیں، وہ بے عزتی نہیں کر رہا، اس نے سوال پوچھا ہے۔ آپ کو اگر آتا ہے تو آپ اس کا جواب دے دیں، اور اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ بیٹے آپ نے جو سوال پوچھا مجھے اس کا جواب نہیں آتا، میں اس کو نوٹ کر لیتی ہوں، کل میں اس کو پڑھ کر آؤں گی اور اس کا جواب میں آپ کو کل دوں گی۔ دیٹس اٹ، ختم ہو گئی بات۔ اس میں بے عزتی اور ہار اور جیت اور یہ سب چیزوں میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کو اس نے سوال پوچھا، بہت اچھا سوال تھا، اہمیت کا حامل تھا سوال تھا، آپ اس کو اپریشیٹ کریں، بولیں واو آپ نے بڑا زبردست سوال پوچھا ہے، سوال تو بنتا ہے، ایسا تو ہونا چاہیے۔ لیکن میں ابھی یہاں پر اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہی کہ میں کیا جواب دوں اس کا آپ کو، میں اس کے بارے میں اتنا جانتی نہیں ہوں، لیکن آپ کا سوال ویلڈ ہے۔ میں اس کے بارے میں کل پڑھ کر آؤں گی، میں اس کو اسٹڈی کروں گی اور کل آپ کو بتاتی ہوں اس کے بارے میں۔ جب آپ کا رویہ یہ ہونا شروع ہو جائے کلاس روم میں، تو سمجھ لیجیے آپ اسٹوڈنٹ سے کیا بنتے جا رہے ہو؟ ٹیچر بنتے جا رہے ہو۔ لیکن اگر آپ کا رویہ لڑنے والا ہو جائے، تم نے پوچھا کیسے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی صحیح ہے، تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ بہت زیادہ تم جو ہے وہ اسمارٹ بن رہے ہو میرے سامنے۔ یہ جو جملے ہیں نا، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اسمارٹ بن رہے ہو، تم نے سب کے سامنے مجھے کیا بچہ سمجھ رکھا ہے۔ یہ باتیں آپ پتہ ہے کب کرتے ہو؟ جب آپ ٹیچر نہیں ہوتے، ابھی آپ کیا ہو؟ اسٹوڈنٹ ہی ہو۔
تو اسٹوڈنٹ سے ٹیچر بننے کا یہ سفر آپ کو جلدی سے طے کرنا ہوتا، تھوڑا مشکل ہوتا، آسان نہیں ہوتا. آپ کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کو بہت ہی ذلیل کر دیا بھرے مجمع میں، ایسا محسوس ہوتا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑے سے حوصلہ اختیار کر لو، بڑے بن جاؤ، ٹیچر بن جاؤ، ٹیچر کے طور پر اپنے آپ کو بیہیو کرو، تو پھر آپ کو یہ والی بات اتنی اہم نہیں لگتی. ٹھیک ہے؟ تو ایک تو اسٹوڈنٹ سینٹرک آپ کو پڑھانا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو اسٹوڈنٹ سے اپنے آپ کو ٹیچر کا سفر جلدی سے طے کروانا ہے. تو سوال پوچھنے کی اجازت ہے ہمارے اسکول میں. ٹھیک ہے؟ بچے ٹیچر سے ڈرتے نہیں ہیں، بچوں کو ٹیچر سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور ٹیچر کو بھی بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے. اگر آپ نے بچوں کے اندر ڈر قائم کر دیا تو آپ سے سوال نہیں پوچھیں گے. اس لیے آپ کو بچوں کو اور آپ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہیں وہ ایک استاد اور شاگرد کے ہونے چاہیے. خوف کا ایلیمنٹ ڈیولپ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ بچوں کو ڈرانا نہیں ہے. اچھا، بچوں کے ڈر میں اور بچوں کے احترام کرنے میں فرق ہوتا ہے. ابھی کل ایک جگہ پر میری بات ہو رہی تھی، بڑے گروپ کے اندر ڈسکشن چل رہی تھی، تو وہ یہ کہنے لگے سر ایک زمانہ تھا کہ بچے جو ہے وہ ٹیچر کا بہت احترام کرتے تھے، ان کے سامنے منہ نہیں کھولتے تھے، ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے. صحیح ہے. اور آج کے بچے جو ہے وہ ٹیچر کا احترام نہیں کرتے. تو میں نے اس وقت ان سے کہا کہ اس زمانے میں بھی جو بچے تھے وہ احترام تھوڑی کرتے تھے، ڈرتے تھے. وہ تھوڑا سا حیران ہو کے کہنے لگے یہ کیا بات بولی آپ نے؟ میں نے بولا ہاں، احترام میں اور ڈر میں ہمیں فرق نہیں پتا تھا. ڈرنا ہمارا احترام ہوتا تھا. ہمیں جس ٹیچر سے ہم زیادہ ڈرتے تھے اس کا زیادہ احترام کرتے تھے. اس نے بولا نہیں میں یہ بات سمجھا نہیں آپ کی. تو میں نے اس کو سمجھایا. میں نے بولا آپ اپنی زندگی میں اساتذہ کو غور کریں. کتنے استادوں نے پڑھایا آپ کو؟ بولا بے شمار. میں نے بولا ذرا سوچ کے بتائیں کون سا ایک استاد ہے ایسا جس کا آج بھی آپ دل سے احترام کرتے ہیں؟ اس نے جب سوچا تو میں نے کہا یہ وہ استاد ہے جس نے آپ کو پڑھایا بہت اچھا ہے. تو مسکرا کے کہنے لگا بات تو صحیح ہے. میں نے کہا باقی جس کا احترام آپ کرتے تھے نا، ڈر کے کرتے تھے. تو ایک دم ہنسنے لگا. یار بات تو صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچوں کو ڈرا کے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا احترام کریں. بھائی ڈر کے کوئی بھی احترام نہیں کرتا آج کے دور میں. اور وہ زمانہ الگ تھا کہ جہاں پٹائی لگا دی جاتی تھی اور خوف طاری کر دیا جاتا تھا. آج آپ نہیں کر سکتے. آج آپ اگر کسی بچے کو ذرا پٹائی لگا دیں وہ اس کے گھر والے آ جائیں گے آپ کے پاس، مارا کیسے آپ نے ہمارے بچے کو. اس کا مطلب ہے ڈر کا رشتہ آپ کو قائم نہیں کرنا بچے کے ساتھ، بلکہ آپ کو قائم کرنا ہے احترام کا رشتہ. اچھا احترام کیسے کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ وہ احترام تو کرے گا ہی نہیں. جو بچہ ڈرے گا وہی احترام کرے گا. ہمارے یہاں یہ سوچ ہے، ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے آپ اچھا پڑھائیے نا. اچھا بچہ جو ہے وہ احترام آپ کی شخصیت کا نہیں کرتا کہ آپ نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے. وہ احترام کرتا آپ کی اسٹڈیز کا، وہ احترام کرتا ہے آپ کی تعلیم کا. جس قدر آپ اچھا پڑھائیں گے، اسے ڈیٹیل میں پڑھائیں گے، صحیح ہے، رزلٹ اورینٹڈ پڑھائیں گے، وہ اس کو سمجھے گا کہ میرے لیے مفید ہے، اس قدر وہ آپ کا احترام زیادہ کرے گا. اور جس قدر آپ اس کو ایسی پڑھائیں گے الٹا سیدھا اور ڈرا ڈرا کے بولیں گے احترام کرو زبردستی، تو وہ احترام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو کلاس روم کنٹرول اور احترام خوف کی بنیاد پر نہیں ہوگا، ڈر کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی اچھی ٹیچنگ کی بنیاد پر ہوگا. صحیح ہے؟ آپ اچھا پڑھائیں گے جا کے. بچے ہوتے ہیں ایک دو کلاس میں شرارتی، تو ان کو آپ ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے یہ دو بچے ہیں جو کلاس کا ماحول خراب کر رہے ہیں، تو ان دو بچوں کو آپ اپنے قریب بٹھا لیں اور قریب بٹھا کے ان کو جو ہے تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں. لیکن پوری جو کلاس ہوتی ہے وہ تو آپ سے پڑھنا چاہتی ہے.
سیکھنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دو باتیں آپ کو جلدی جلدی سیکھ لینی چاہیے جب آپ اسٹوڈنٹ سے ٹیچر بننے چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اسٹوڈنٹ سینٹرک رہ کے پڑھانا ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 آپ کو کلاس کنٹرول کے لیے خوف کا, ڈر کا سہارا نہیں لینا ہے, بلکہ آپ کو اپنی اچھی ٹیچنگ کا سہارا لینا ہے. جب آپ اچھی ٹیچنگ کرتے ہیں, یہ مشکل کام ہوتا ہے, اچھی ٹیچنگ مشکل ہوتا ہے, آپ کو آتا ہی نہیں. آپ کی نظر میں آپ بہت اچھے ٹیچر ہوتے ہو, لیکن جیسے آپ کلاس روم میں پہنچتے ہو 2 سوال بچے پوچھتے ہیں, آپ کو لگ پتہ جاتا ہے آپ کی کتنی اچھی ٹیچنگ ہے, کلئی کھل جاتی ہے ایک دم, اور پھر اسی لیے آپ غصے میں آ جاتے ہو. نہیں, آپ کو مزید پڑھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے, گھر سے پڑھ کر آنا چاہیے جو آپ پڑھا رہے ہو, ایک ایک لفظ سے آپ کو واقفیت ہوگی یہ کیا تھا, مثال آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہو. بہت سارے سوالات جو بچوں کے ذہنوں میں اٹھ سکتے ہیں وہ پہلے ہی آپ نے کنسیڈر کر لیے ہوں, اور پھر آپ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ دیکھیے بچے آپ کے اتنا احترام کریں گے, اس قدر آپ کو ریگارڈ دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اور یہ ریگارڈ خالص ہوگا, یہ احترام خالص ہوگا, اس میں ڈر نہیں ہوگا. اور رہتی جب تک ان کی زندگی ہے, جب تک آپ ان کے لیے بیسٹ ٹیچر رہو گے, آپ نے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا ہوگا, آپ ایسے ٹیچر بن جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو بیٹے یہ 2 باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں, یعنی آپ کو اسٹوڈنٹ سینٹرک سسٹم میں آپ آ گئے ہیں نمبر 1, اور نمبر 2 آپ کو بچوں کے ساتھ اچھا پڑھا کے کلاس کنٹرولنگ اور احترام درکار ہے. آپ ڈرا کے, ڈانٹ کے, پٹائی لگا کے, چیخ کے, صحیح ہے, آپ کو احترام بھی درکار نہیں ہے, اور آپ کو خوف کا ایلیمنٹ ڈیولپ نہیں کرنا ہے. اچھا, جیسے ہم یہ 2 باتیں نکال دیتے ہیں نا, تو اب آ جاتی ہے ٹیچر کے اوپر ساری ذمہ داری. ان کی اسٹڈی اچھا ہونا بہت ضروری ہے, ان کو اپنے سبجیکٹ پہ گرپ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہو کہ وہ جو بتانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے, وہ جو پڑھا رہے ہیں اس کو پہلے خود بھی جانتے ہوں. وہ جو پڑھا رہے ہیں, جو بول رہے ہیں بچوں کو, کیا وہ اس بارے میں خود بھی جانتے ہیں صحیح, یہ بہت ضروری ہے. زیادہ تر جو نئے اساتذہ ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے, وہ 1 ہی 2 دن میں 5 دن میں استاد بن گئے, لیکن جب وہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو جو وہ بول رہے ہیں اس کے بارے میں وہ خود نہیں جانتے. وہ کتاب میں لکھا ہوا تھا, سبق میں 2 لائنیں تھیں, وہ ہم نے بول دی, اور ہم خود نہیں جانتے اس کے بارے میں. تو جب آپ کسی چیز کے بارے میں خود نہیں جانتے اور بچوں کو پڑھانے کھڑے ہو گئے, تو آپ کا کیا خیال ہے بچے آپ سے سیکھ لیں گے؟ آپ خود نہیں سیکھ پا رہے اپنے آپ سے. یہ بہت اچھا اسکیل ہے کہ جو 2 لائنیں آپ نے کتاب میں پڑھی ہیں, کیا آپ اپنے آپ سے خود سیکھ گئے یہ؟ اگر آپ اپنے آپ سے خود نہیں سیکھ رہے تو آپ سے بچے کیسے سیکھیں گے؟ یہ امپورٹنٹ ہے. تو جب ہم اسٹوڈنٹ سینٹرک کہتے ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ خوف کا معاملہ پیدا نہیں کریں, تو پوری ذمہ داری اب کہاں آ جاتی ہے؟ وہ آ جاتی ہے آپ کی کنٹینٹ کے اوپر, کہ آپ جو بچوں کو دیں گے اس کے بارے میں آپ کی گرپ کتنی ہے. اور اسی میں کیونکہ ٹیچر ناکام ہوتے ہیں, اس لیے وہ پھر چور دروازے نکالتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے. ہمیشہ یاد رکھیں, تو آپ کو اپنی اسٹڈیز پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے, کنٹینٹ پر آپ کو عبور ہونا چاہیے. جو سبق آپ پڑھا رہے ہیں اس کے ایک ایک لفظ کو آپ جانتے ہو, آپ کے علم میں ہو. ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس کو سیکھیں. انٹرنیٹ آج کل بالکل عام ہے, وہاں سے آپ دیکھیں.
صحیح ہے. تو نئے ٹیچر کے لیے ہمارے اسکول میں پڑھانے کا ایک بنیادی اصول آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. وہ یہ کہ آپ الفاظ کے ذریعے خیالات پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں. الفاظ کے ذریعے خیالات پیدا کرنا چاہتے ہیں بچوں کے پاس. اور جب ان کے ذہن میں یہ خیالات پیدا ہو جائیں تو وہ بچے اسے لکھ کر یا بول کر بیان کر سکتے ہوں. اگر آپ پوچھیں گے کہ سر آپ کے ہاں پڑھانے کی کیا فلاسفی ہے، تو میں بولوں گا پڑھانے کی یہ فلاسفی ہے میرے پاس. جب آپ کلاس میں کھڑے ہوں گے تو آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ الفاظ کے ذریعے خیالات پیدا کر رہے ہوں گے بچوں کے. ٹھیک ہے؟ اور جب ان کے ذہن میں خیال پیدا ہو جائے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہاں ہو گیا، تو اب آپ دوسرا کام کیا کریں گے کہ ان سے بولیں گے ذرا بول کے بتائیے یا لکھ کے بتائیے. یہ دو اسٹیپس ہیں آپ کے پاس. آپ کا گول یہ ہے کہ میں جو بول رہی ہوں، میں جو الفاظ پیش کر رہی ہوں، ان الفاظ کے ذریعے مجھے کیا پیدا کرنا ہے؟ خیالات. صحیح ہے؟ اور جب خیالات پیدا ہو جائیں تو اس خیالات کو مجھے بچوں کو بول کر بیان کرنا سکھانا ہے. صحیح ہے؟ اب آپ نے سوشل اسٹڈیز کی کتاب اٹھا لی 3rd کلاس میں، وہاں پہ جملہ آ گیا کہ ہمارے ہاں حکومت چلانے کے جو ادارے ہیں اس میں مقننہ اہم ترین ادارہ ہے. ایسے جملہ آ گیا، ملک کا انتظام چلانے کے لیے مقننہ اہم ترین ادارہ ہے. تو کیا لفظ مقننہ سے آپ کے ذہن میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کے ذہن میں تو کوئی خیال پیدا ہی نہیں ہوا، اور آپ کلاس میں جا کے بچوں کو کہہ رہے ہیں بھائی ملک کا چلانے کے لیے بہترین ادارہ سب سے اہم کیا ہوتا ہے؟ مقننہ ہوتا ہے. آپ کو خود نہیں پتا مقننہ کیا ہے، اور آپ بچوں کو بتا رہے ہیں مقننہ ہوتا ہے. بچے جو ہیں نا وہ بڑے بچے ہوتے ہیں، وہ فوراً جھٹ ہاتھ کھڑا کر کے بولیں گے مس مقننہ کیا ہوتا ہے. اب آپ کو خود نہیں پتا مقننہ کیا ہوتا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ پھنس جائیں گے آپ. وہ پڑھانے کا یہ اصول ہے ہی نہیں کہ آپ الفاظ کے ذریعے خیالات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس خود خیال نہیں ہے. آپ کو خود نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے. ٹیچر کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، آج کے جو ٹیچر ہیں اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں خود نہیں پتا. میں اگر بے ادبی کی جسارت کروں آپ لوگوں کے سامنے، آپ جتنے ٹیچر بیٹھے ہیں ان میں سے بہت سے کو کچھ بھی نہیں پتا. جو سبجیکٹ وہ پڑھا رہے ہیں ان میں سے ان کو وہ کچھ آتا نہیں ہے، ان کو وہ جانتے نہیں ہیں. یہ تو ہم بار بار آپ کے اوپر ٹک ٹک ایک ہتھوڑی برساتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہو؟ گھر پہ جا کے دیکھتے ہو، اس کو پڑھتے ہو، سوچتے ہو، غور کرتے ہو، پوچھتے ہو کسی سے یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے، اور پھر آپ خود میں اپنے اندر اطمینان کر کے پھر آپ کلاس میں آتے ہو. بعض مس تو ہماری ایسی ہیں وہ فیصلہ کر لیتی میں نے جانا ہی نہیں. وہ پاکستانی اسٹڈیز پڑھانے کے لیے وہ فرار. بولا فرار کیوں؟ بولا سر اس میں جو لکھا ہے نا وہ پتہ نہیں چل وہ ہے کیا. اور یہ اچھی بات ہے، یہ میں اس کو خوبی سمجھتا ہوں، یہ خامی نہیں ہے، استاد کی بڑی خوبی ہے یہ کہ وہ اس جگہ پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ یار میں جب تک مجھے نہیں پتا ہوگا، خود نہیں پتا ہوگا، میں خود نہیں جانتا ہوں، میں بچوں کو کیسے ڈیلیور کر پاؤں گا. یہ ایک اچھی خوبی ہے. یہ خوبی پتہ کیا کرتی ہے؟ آپ کو آمادہ کرتی ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. لیکن ہمارے یہاں بے شمار ٹیچر ماشاءاللہ ایسے ہیں ان کو خود کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ جاتے ہیں ایسے اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں
وہ جاتے ہیں بگ 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 کرتے ہیں، کسی بچے نے سوال پوچھا 2-4 اس کو بھی سناتے ہیں، اور تم زیادہ اسمارٹ بنتے ہو، یہ وہ کرتے ہیں، اور جناب پڑھا کے آ جاتے ہیں۔ تو ایسے اساتذہ کا نہ بچے احترام کرتے ہیں، یاد رکھیں، نہ ان کو وہ اپنا استاد سمجھتے ہیں، وہ آپ کی زبردستی آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج جس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور میں تو آپ کسی بچے کو ایسے نہیں پڑھا سکتے، اس کے لیے آپ کو جاننا پڑے گا، ایک ایک لفظ جاننا پڑے گا جو آپ بول رہے ہو، صحیح ہے؟ تو اس کے لیے آپ پہلے پڑھیں۔ اچھا، اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، پہلے پڑھیں۔ جب آپ کہتے ہو کہ سر میں تو پڑھ کے آئی ہوں، تو آپ دراصل ویسے ہی پڑھ کے آئی ہو جیسے آپ پہلے پڑھتی تھیں۔ ریڈنگ انڈرسٹینڈ نہیں کیا آپ نے، اور میں بڑے اچھے انداز سے آپ کو یہ سکھاتا ہوں کہ دیکھو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جو میں پڑھ رہی ہوں یہ میری سمجھ میں آ گئی ہے، صحیح ہے؟ اس میں ہمیشہ یہ سوال پوچھا کریں اپنے آپ سے کہ یہ جو بات لکھی ہے کیا یہ میری سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی بیٹے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی؟ آپ کوئی بات پڑھیں، میں یہاں بورڈ پر ایک جملہ لکھوں، میں بولوں آپ کو کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا آ گئی یا نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی تو اس کا مطلب وہ سمجھنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ تو بڑا مزیدار جواب ہے، وہ سمجھنے والی چیز ہی نہیں تھی اس لیے نہیں آئی مجھے۔